بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، اس کی ضرورت آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ فتنہ قادیانیت کے خلاف اکابر علماء اور زعماء ملت نے ہر دور میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اس حوالے سے جماعت اسلامی کے بانی مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کے حوالے سے آپ کے کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ عمومی طور پر ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے ملک میں جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں یا جتنی بھی اس موضوع پر تصانیف ہو چکی ہیں، ان میں مولانا مودودی کی خدمات کے حوالے سے کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ آج میں یہ قادیانیوں کی اپنی کتاب ہے تاریخ احمدیت، اس کی جو جلد 16 ہے، اس میں مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر الدین محمود گورنر پنجاب کے نام خط لکھتا ہے، اور اس خط میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف وہ لکھتا ہے کہ یہ جارح آدمی ہے اور ہمارے خلاف جوش اور جذبے سے لٹریچر تقسیم کرتا ہے۔ تو مرزا قادیانی کے بیٹے کا یہ اعتراف اس بات کی دلیل ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ختم نبوت کی اس تحریک میں انتہائی اہم اور کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اسی طریقے پر یہ ایک رسالہ ختم نبوت، سورہ احزاب کی جو آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس حوالے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی گراں قدر ایک وہبی تحقیق ہے، اور انہوں نے جو کچھ لکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اس رسالے کو پڑھے۔ یہ میرے ہاتھ میں قادیانی مسئلہ ہے، یہ وہ رسالہ ہے، وہ کتاب ہے کہ 1953 میں اس کتاب کے لکھنے کی پاداش میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پر سزائے موت کا حکم کیا گیا، لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اس سزا کے حوالے سے جو آپ کو خالص فتنہ قادیانیت کے خلاف تحریک کی وجہ سے اور عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کے لیے کوششوں کی وجہ سے آپ پر جو سزائے موت کا حکم کیا گیا تھا، آج ختم نبوت کی کسی اجتماع میں، کسی کانفرنس میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اس قادیانی مسئلہ میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بار اس راز کا انکشاف کیا اور ان حقائق سے پردہ اٹھایا کہ قادیانیوں کی یہ ایک سازش ہے کہ وہ بلوچستان کو ایک قادیانی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قادیانی مسئلہ میں قادیانیوں کی اس سازش کو بے نقاب کیا، اور اسی طریقے پر 1974 کی جو تحریک ختم نبوت ہے، ختم نبوت کے ہر اجتماع میں، ہر کانفرنس میں، ہر موقع پر نشتر میڈیکل کالج کے ان اسٹوڈنٹس کا تذکرہ کیا جاتا ہے جنہوں نے 14ویں صدی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اس غیرت کا اور حمیت کا مظاہرہ کیا، لیکن ان اسٹوڈنٹس کی نشاندہی نہیں کی جاتی کہ وہ اسٹوڈنٹس کون تھے، اس لیے کہ اگر ان کی نشاندہی کی جائے، ان کا تعارف کروایا جائے تو سارا کریڈٹ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کو جاتا ہے، اور آج اتنی بخل ہے ہمارے معاشرے میں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور جماعت اسلامی کو کوئی کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چاہے ابھی یہ کرپشن کے حوالے سے سپریم کورٹ میں کیس ہے، سارا کام اور ساری کوشش امیر جماعت سراج الحق صاحب نے کی ہے، لیکن ذرائع ہمارا میڈیا، ہمارے ذرائع ابلاغ اور ہمارے دانشور یہ کریڈٹ جماعت اسلامی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طریقے پر نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس جو خالص اسلامی جمعیت طلبہ کے تھے اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فرزند تھے، اور ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر انہوں نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا اور عقیدہ ختم نبوت کی اتنی بڑی تحریک برپا کی ہے، ان کی نشاندہی کوئی نہیں کرتا۔ میں امت کے تمام غیور مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کی تحریک کی پھر ضرورت ہے۔ قادیانیوں کی تبلیغی سرگرمیاں عروج پر ہیں، قادیانیوں کا راستہ روکنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے پھر 1974 کے جوش اور ولولے سے تحریک کو برپا کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔